پارہ نمبر 9 سورہ الانفال آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک المؤمنون مومن تو الذین وہ ہیں، مومن بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک کہہ کر بات کر رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اذا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم دل ان کے دل ڈر جاتے ہیں جیسے ہی اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی کوئی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا اور جب تُلِیَت پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیات اس کی، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جب قرآن پڑھ کے ان کو کچھ بتایا جاتا ہے، زادتہم تو زیادہ کر دیتی ہے انہیں ایمان میں، تو ان سے قرآن سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب پر ہی یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے، کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے سامنے لیا جاتا ہے، جب اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے واسطے یہ سن لو، یا اللہ کی کوئی بھی بات اللہ کے سامنے کی جاتی، تو کیا واقعی ہمارا دل ڈر جاتا ہے اللہ کا نام سن کر؟ کیا ہمارے دل میں کوئی خوف محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں۔ بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، جب اللہ کا ذکر، صرف اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، کوئی اللہ کی بات ان کے سامنے کر دیتا ہے تو وہ کیا حالت ہوتی ہے ان کی؟ اللہ کے جلال سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مطلب انہیں جب کوئی اللہ صرف اتنا بولتا ہے تو انہیں اللہ کی طاقت محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو اللہ کا جو جلال ہوتا ہے اس سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے بارے میں پورا علم ہوتا ہے۔ اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کیا ہے؟ اب امیجن کریں قرآن کیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے۔ اللہ کتنی بڑی چیز ہے، اور قرآن کیا ہے؟ اس اللہ کے ورڈز ہیں۔ تو جب وہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ کا حکم سنائی دیتا ہے اور وہ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی قرآن سے ہمیں کوئی چیز نصیحت کر رہا ہے تو ہمیں اسے سننا چاہیے دھیان سے، کیونکہ جو نصیحت کر رہا ہے وہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سامنے نہیں جا کے اب یہ نہیں ہوگا کہ ہر انسان کے سامنے وحی آئے گی، ہر انسان پر وحی آئے گی، اور ہر انسان پر کوئی فرشتہ اترے گا اور وہ اسے سنائے گا۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور جب قرآن اللہ تعالیٰ کسی تک پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کر رہے ہیں تو اس کی تک قرآن پہنچ رہا ہے، اور جو آپ کو قرآن سنا رہا ہے وہ صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ایک بیچ کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو قرآن مل رہا ہے، اور وہ سب اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے اس کو۔
اور انسان جو ہے بیچ کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو قرآن مل رہا ہے. دینے والا آپ کو اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سنا رہا ہے. تو وہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، پھر انسان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے تو ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا سمجھنا چاہیے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. کبھی انسان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے ایمان کا، کبھی بہت لو لیول ہوتا ہے. تو جب لو لیول ہوا کرے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا. ایمان زیادہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے، جب انسان کو اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے، جب اللہ کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اسے ڈر لگنے لگتا ہے، اسے اللہ کی جو اللہ تعالیٰ ہیں اسے وہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے. جب بھی آپ دیکھیں کوئی اللہ سے ڈراتا ہے آپ کو، تو وہ انسان سامنے والا جو ہے وہ کتنی بری طرح ڈر جاتا ہے کہ ہاں. جیسے حضرت عمر تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے تھے کہ عمر اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے انسان کی، یہ تبھی آ سکتی ہے نا جب اس کو علم ہوگا. جب وہ قرآن جتنا زیادہ پڑھے گا، جتنا زیادہ وہ پڑھتا جائے گا تو اس کو علم ہوتا جائے گا اور وہ اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. ایمان زیادہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے، جب انسان خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. یعنی پھر ایسے ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا سارے کام جو ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے معاملات، جو بھی ان کی مشکلات، سب کچھ اللہ کے سامنے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ متوکلین، جو توکل کرنے والے ہیں اللہ پر، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. تو وہ اپنے سارے کام جو ہیں، مومنوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ پہلا کیا کرتے ہیں، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیات کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور تیسرا، وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں.